بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم نے اردو کے حوالہ سے نظم پڑھنی ہے ہلال استقلال۔ یہ حفیظ جندری نے لکھی ہے اور بہت ہی زبردست یہ نظم لکھی گئی ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ شاعر حفیظ جندری کی ہے جو قومی ترانے کی بھی خالق ہے۔ اس نظم کا جو موضوع ہے یہ ہلال استقلال ہے۔ استقلال کہتے ہیں پائیداری کو، ہلال کہتے ہیں جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ یہ پرچم جو ہے 1965 کی جنگ کے بعد 3 شہروں لاہور، سیالکوٹ، سرگودا کے شہریوں کو دیا گیا تھا، کیونکہ یہ تینوں شہر اس جنگ میں براہ راست دشمن کے نشانے پر تھے اور ان کے شہریوں کو سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف برداشت کرنی پڑی تھی۔ اس اعزاز کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا جس میں اقبال احمد خان کا ڈیزائن منتخب کیا گیا۔ آج بھی یہ پرچم ان تینوں شہروں کے جناح حالوں پر لہراتا ہے۔ اس نظم کا تھوڑا سا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو پرچم ہے یہ ہماری ثابت قدمی اور ملک کی مضبوطی کی علامت ہے، اور اس نظم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھ سے ملنے والا ایک انعام ہے۔ اس پر موجود ہلال توحید کی شہادت ہے، یہ اللہ کی تلوار کا عکس ہے جو آسمان پر ظاہر ہے۔ یہ ہلالی خنجر شہیدوں کا عطیہ ہے جو خود تو قربان ہو گئے لیکن ہمارا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی علامت ہے۔ یہ ملت کی شمع کے لیے پروانے کا عشق ہے۔ یہ محمد بن قاسم کی سخاوت، طارق بن زیاد کی بہادری، صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور محمود غزنوی کی جرأت کی علامت ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی کا نشان ہے اور زمین پر آسمانی خوشخبری دینے والا رحمت کا بادل ہے۔ یہ ہماری روایات کا امین اور پاکستان کے قائم اور دائم رہنے کا نشان ہے۔ جی یہ تو اس کا تھا خلاصہ۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ ہلال استقلال، استقلال جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے پائیداری۔ آگے استحکام لفظ استعمال کیا گیا ہے، استحکام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، اور شہید جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو شہید کہتے ہیں، اور غازی غازی کہتے ہیں جو میدان جنگ سے زندہ لوٹ کر واپس آتا ہے اسے غازی کہتے ہیں۔ انعام کا پرچم یعنی انعام، نیک بدلہ۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرچم ہے یہ ہماری ثابت قدمی اور ملک کی مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھ سے ملنے والا ہمیں انعام ہے۔ اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں صرف فوجیوں ہی نے میدان جنگ میں داد شجاعت نہیں دی تھی، بلکہ پاکستان کے ہر شہری نے انتہائی جو ہے بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ خاص طور پر جو 3 شہر ہیں، مثلا سیالکوٹ تھا، اس میں سیالکوٹ تھا، لاہور تھا، اور تیسرے نمبر پہ سرگودا تھا۔ ان تینوں کے جو شہروں کے جو شہریوں تھے انہوں نے اس جنگ کے دوران جس بامردی کا مظاہرہ کیا تھا وہ اپنی مثال آپ ہی تھا۔ ہلال استقلال پاکستانی پرچم ہی کی طرح تھا، لیکن اس کے سفید حصے میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا، اس لیے ہم ہلال استقلال کو پاکستانی پرچم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حبیب جالب نے ان بہادروں کو جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، وطن کی حفاظت کی، ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا کہ تمہیں نے اپنا وطن بچایا، تمہیں نے باطل کا سر چکایا، بجھا کے شمع حیات اپنی وفا کی راہوں کو جگمگایا۔ تو اس شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرچم ہے یہ پائیداری کا پرچم ہے، یہ مضبوطی کا پرچم ہے، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے یہ ہمیں انعام ملا ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پر تو فلک پر آشکارا ہے۔ جی ہلالی خنجر کہتے ہیں پہلی رات کی چاند کی مانند مڑا ہوا خنجر، اور انگشت کہتے ہیں انگلی کو، شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے۔ یہ سیف اللہ جو ہے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، یہاں پر یہ مراد وہ ہیں۔ پرتو، یہ لفظ پرتو نہیں ہے، پرتو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عکس، ٹھیک ہے، سایہ۔ یہ سیف اللہ کا پرتو ہے، یہ عکس ہے، یہ جو پرچم ہے۔ فلک پر
آشکارا ہے، یعنی فلک پر یہ آشکارا ہے، یہ ظاہر ہے، آسمان پر یہ ظاہر ہے۔ تو اس میں جو اس کی تشریح یوں ہوگی کہ شاید اس میں یوں کہہ رہا ہے کہ اس پر جو موجود ہلال ہے یہ توحید کی شہادت ہے، جو یہ چاند ڈالا گیا ہے یہ توحید، اس طرح کہ نماز میں بندہ انگلی اٹھاتا ہے جب شہادت کی، تو یہ اس طرح جب اٹھاتا ہے تو اس کی جو ایک صورت بنتی ہے وہ ہلال چاند جیسی بنتی ہے، جو پہلے دن کا چاند تھوڑا سا مڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تلوار کا عکس ہے جو آسمان پر ظاہر ہے۔ پیارے وطن کے پیارے پرچم پر بنے ہوئے ہلال کو انگشت شہادت سے تشبیہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو بطور استعارہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے مصرع میں شاعر نے کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کے دوران حالت تشہد میں ہر مسلمان اپنی انگلی اٹھا کر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت انگلی کی جو شکل بنتی ہے وہ پہلے رات کی چاند کی مانند ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے شہادت کی انگلی کو قومی پرچم پر بنے ہوئے ہلال سے تشبیہ دی ہے، گویا یہ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ اس کے تھامنے والے دنیا میں توحید کا علم بلند کریں گے، وہ خود بھی لا الہ الا اللہ کے ضابطے کے تحت زندگی گزاریں گے اور اس دعوت کو لے کر اٹھیں گے اور پرچم پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور دوسرے شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان پر چمکتے چاند کو جو ہے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے استعارہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی شاعر اس پرچم پر موجود ہلال کو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا عکس قرار دیتے ہیں جو آسمان پر چمک رہا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بہادر صحابی رسول تھے، ان کی بہادری کے چرچے اسلام لانے سے قبل بھی 400 پھیلے ہوئے تھے۔ تو یہ دوسرا شعر ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہلالی خنجر ہے انگشت شہادت کا یہ اشارہ دے رہا ہے، یعنی جو اس کے اندر جو ایک چاند جو ہے یہ اس کی صورت ہے، یہ جس طرح نماز میں انگلی اٹھائی جا رہی ہے، شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس ہے اور یہ آسمان پر چمک رہا ہے۔ ہلالی خنجر، تیسرا شعر، ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا جو خود قربان ہو کر بر گئے دامن نویدوں کا۔ تو ہلال پہلی رات کا چاند، عطیہ تحفہ، قربان ہو گئے جہان سے گزر گئے، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہلالی خنجر شہیدوں کا عطیہ ہے جو خود تو قربان ہو گئے، خود تو انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن وہ ہمارا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ وہ ہلال استقلال پر بنے ہوئے ہلال کو خنجر سے تشبیہ دے رہا ہے، ایسا ہلالی خنجر جو ہمیں ہمارے شہیدوں نے تحفے کے طور پر پیش کیا، جو خود تو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے لیکن ہمارے لیے آزادی کی خوشخبری چھوڑ گئے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اگلا شعر ہے چوتھا جی، حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ کہتے ہیں طریقہ کو، راستہ کو، مردانہ کہتے ہیں حوصلہ مندی، بہادری کو، اور شمع ملت اسلامیہ کے لیے شمع کی صورت، شمع کہتے ہیں جسے یہ روشنی ہوتی ہے اس کو شمع کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی سوزش کہتے ہیں جلنا، تو سوزش کا مطلب ہوگا جلنا، اور پروانہ کہتے ہیں جو جلنے والا ہوتا ہے، جس طرح شمع کو چاہنے والا ہوتا ہے، شمع جلتی ہے نا جب روشنی دیا جلاتے ہیں تو اس کے ارد گرد پروانے جو ہیں وہ منڈلاتے ہیں، وہ اس پر دیوانہ وار اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی علامت ہے، یعنی حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، ان کی جو بہادری ہے آپ نے جو ادھر کربلا میں دکھائی تھی، ادھر ان کی یہ بہادری کی علامت ہے، یہ ملت کی شمع کے لیے یہ پروانے کا جو ہے یہ عشق ہے، وہ اپنے قومی پرچم کو میدان کربلا میں لہرائے جانے والے حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا تھا، اپنے پیارے شہزادے قربان کر دیے تھے، لیکن اس پرچم پر کوئی آنچ نہ آنے دی تھی، اسی طرح یہ پرچم اس عزم کی علامت ہے، اس ارادے کی علامت ہے کہ ہم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ دوسرے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شاعر جو ہے ایک شعری روایت یعنی شمع اور پروانے کے عشق کا ذکر کر رہا ہے، گویا اسلام شمع ہے اور ہم مسلمان اس کے پروانے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسی شمع ہے کہ جس کی روشنی 400 پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے،
شاعر کے نزدیک یہ ہلال استقلال بھی شمع کی علامت ہے جس کی حفاظت کے لیے دیوانے اس طرح جمع ہیں جس طرح پروانے شمع کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ جی 5واں شعر ہے، محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ یہ یہاں پہ جو ہے وہ ترمیحات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ہمارے ہیرو ہیں مسلم، وہ ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو محمد بن قاسم کے صحاب کہتے ہیں بادل کو، جود کہتے ہیں سخاوت کو۔ یہ طارق سے مراد طارق بن زیاد ہیں، صلاح الدین جو فاتح بیت المقدس ہیں، اور محمود اور یہ فاتح ہندوستان ہیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرچم ہے محمد بن قاسم کی سخاوت، یہ طارق بن زیاد کی بہادری، صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور محمود غزنوی کی جرأت کی علامت ہے۔ سب سے پہلے جو فاتح سندھ تھے محمد بن قاسم ہے، اور ان کی سخاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم کو دنیا کی جنگی تاریخ میں سب سے جو کم عمر سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک مسلم لڑکی کی پکار پر مدد کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ تو اسی طرح یہ سارے ہمارے ہیرو ہیں، طارق، صلاح الدین، ان سب کی جو باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب ان ہمارے ہیرو کی جو ہے ان کی سخاوت کی اور ان کی جو جتنی بھی بہادری تھی، ان سب چیزوں کی جو ہے یہ انہی کی بدولت ہمیں یہ پرچم ملا ہے۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ نشان کہتے ہیں علامت کو، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ یہ عالم لفظ ہے، عالم نہیں، زیر نہیں پڑھنی، زبر ہو تو عالم ہوتا ہے جس کو جہاں دنیا کہتے ہیں، اور عالم ہو تو اسے کہتے ہیں جانے والا۔ تو اس میں جو ہے یہ زمین پر ابر رحمت ابر کہتے ہیں بادل کو، رحمت کا بادل ہے، نوید کہتے ہیں خوشبری کو، یعنی آسمانی خوشبری۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قومی پرچم ہے، اس شعر میں قومی پرچم کو علامت فتح قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کامیابی کا نشان ہے، اور زمین پر آسمانی خوشبری دینے والا رحمت کا بادل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پرچم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس جگہ بھی لہرائے گا کامیابی اس کا مقدر ہی ہوگی۔ پوری دنیا میں یہ پرچم فتح و کامرانی کی علامت قرار پائے گا۔ اگلا شعر ہے جی، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ روایات کہتے ہیں جو ماضی کے جتنے بھی شاندار کارنامے ہوتے ہیں، جتنے بھی، اس کو روایات کہتے ہیں۔ عظیم الشان بہت بڑی شان والا، استقلال پائیداری۔ تو اس میں شاعر جو بیان کر رہا ہے کہ یہ ہماری روایات کا امین ہے، جو ہماری پرانی داستانیں ہیں جتنی بھی، محمد بن قاسم کی ہوگی، حضرت امام حسین کی ہوگی، صلاح الدین ایوبی کی ہوگی، محمود غزنوی کی ہوگی، ان ساری روایات کا یہ امین ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور پاکستان کے قائم و دائم رہنے کا نشان ہے۔ اور اس آخری شعر میں پرچم جو ہے پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ پرچم ہماری عظیم اسلامی روایات کا امین ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جو میدان بدر میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لہرایا تھا۔ یہ وہی پرچم ہے جو میدان احد میں شہادت کے وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ وہی پرچم ہے جو فتح مکہ کے موقع پر لہرایا گیا۔ یہ پرچم سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کے وقت لہرایا تھا، اور یہی وہی پرچم ہے جو محمد بن قاسم نے دیبل پر لہرایا تھا۔ اسی پرچم کو اٹھا کر محمود غزنوی ہندوستان داخل ہوا تھا۔ غرض اس پرچم کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو مصرع میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرچم استقلال کا پرچم ہے، استقلال کی علامت ہے۔ یہ استقلال جو ہے وہ منزل ہوتی ہے جسے صبر کی انتہا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ پاکستان حاصل کرنے کے دوران ہمیں بے شمار مشکلات برداشت کرنا پڑی، اب مشکلات برداشت کرنا ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ استقلال عظیم پرچم کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ تو یہ ہماری جو پرانی روایات ہیں جتنی بھی ماضی کی، ان سب روایات کا یہ جو پرچم ہے یہ ان کا امین ہے، اور پاکستان کی قائم دائم رہنے کا یہ نشان ہے۔ تو یہ تھی آج آپ کی نظم، اور جس نظم میں ہم نے استقلال کے بارے میں پڑھا ہے، جو ہمارا پرچم ہے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، جو ہلال استقلال
جو 1965 کی جنگ میں جو ہے یہ لہرایا گیا تھا، یہ پاکستان کے پرچم کی ہی طرح پرچم تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا جو زیادہ سفیدی کی گئی تھی، اور اس پرچم کا جو ہے یہ سارا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو پرچم ہے یہ ہماری ثابت قدمی، ملک کی مضبوطی کی علامت ہے، یہ شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھ سے ملنے والا انعام ہے، اس پر موجود جو ہلال ہے یہ توحید کی شہادت ہے، یہ اللہ کی تلوار کا عکس ہے جو آسمان پر ظاہر ہے، یہ ہلالی خنجر شہیدوں کا عطیہ ہے جو خود تو قربان ہو گئے لیکن ہمارا دامن خوشیوں سے بھر گئے، یہ حضرت امام حسین کی بہادری کی علامت ہے، یہ ملت کی شمع کے لیے پروانے کا عشق ہے، اور اسی طرح یہ محمد بن قاسم کی سخاوت، طارق بن زیاد کی بہادری، صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور محمود غزنوی کی جرأت کی علامت ہے، یہ دنیا میں کامیابی کا نشان ہے اور زمین پر آسمانی خوشخبری دینے والا رحمت کا بادل ہے، اور جو آخر میں جو آخری شعر ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، یہ ہماری روایات کا امین اور پاکستان کے قائم دائم رہنے کا نشان ہے۔ جی یہ تھے آج آپ کی نظم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔